یورپ آج جسے ہم تہذیب، قلعوں اور بادشاہوں کی سرزمین کہتے ہیں، ایک وقت تھا جب یہی زمین انصاف سے خالی تھی۔ 711 عیسوی سے پہلے اندلس یعنی موجودہ اسپین ویزیگوت بادشاہوں کے زیر سایہ تھا۔ ظلم عام تھا، غریب غلام تھا اور طاقت صرف تخت کے پاس۔ کسانوں پر ٹیکس، عورتیں دربار کی ملکیت اور انصاف صرف کتابوں میں۔ بادشاہ روڈرک تخت پر بیٹھا تھا، طاقتور مگر ناپائیدار۔ اس کے دشمن خود اس کے دربار میں تھے اور تاریخ خاموشی سے کسی اور کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت بحیرہ روم کے اس پار شمالی افریقہ میں اسلام ایک نئی طاقت بن چکا تھا۔ یہ وہ اسلام نہیں تھا جو صرف عبادت سکھاتا ہے، یہ وہ اسلام تھا جو انصاف مانگتا تھا۔ اسی سرزمین سے ایک نام ابھرا، جی ہاں ایک نام ابھرا، طارق بن زیاد۔ نہ وہ قریشی تھا، نہ عرب سردار، وہ تو بربر تھا، ایک سابق غلام۔ لیکن تاریخ نے اکثر تخت نشینوں کو نہیں بلکہ کردار والوں کو چنا ہے۔ طارق بن زیاد سپہ سالار موسیٰ بن نصیر کی فوج میں شامل ہوا۔ وہاں نہ اس کی زبان دیکھی گئی نہ نسل، صرف ایک چیز دیکھی گئی، وہ تھی صلاحیت۔ طارق لڑتا نہیں تھا، طارق فیصلہ کرتا تھا۔ ہر معرکہ اس کے دماغ میں پہلے جیتا جاتا تھا۔ اس لیے جب طنجہ فتح ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے کہا، یہ شہر اب طارق کے حوالے ہے، اور یوں ایک غلام گورنر بن گیا۔ اسی دوران سیوٹا سے ایک آدمی آیا، جولیان، ایک عیسائی مگر روڈرک کا دشمن۔ اس نے کہا، اگر تم سمندر پار کرو تو میں راستہ دکھاؤں گا۔ یہ کوئی عام پیشکش نہیں تھی، یہ یورپ کا دروازہ تھا۔ طارق نے موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا۔ جواب آیا، آگے بڑھو مگر یاد رکھو یہ تاریخ ہوگی۔ طارق خاموش رہا، پھر کہا، اگر تاریخ ہے تو اسے حق کے ساتھ لکھا جائے گا۔ 711 عیسوی، کشتیوں میں 7000 سپاہی، کچھ کے پاس پوری ذرہ بھی نہیں تھی، لیکن سب کے پاس ایک چیز تھی، ایمان۔ اگلے دن یہ کشتیاں کنارے لگیں اور پھر طارق نے وہ حکم دیا جس نے واپسی کا راستہ جلا دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سمندر سیاہ تھا، خاموش لیکن بے چین۔ 7000 سپاہی ساحل پر خاموش کھڑے تھے۔ یہ سرزمین نئی تھی، اجنبی اور دشمن سے بھری ہوئی۔ اوپر پہاڑ، نیچے سمندر۔ یہی وہ مقام تھا جسے آج دنیا جبل طارق کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن اس رات یہ صرف ایک چٹان نہیں، یہ فیصلے کی ایک جگہ تھی۔ سپاہیوں کی نظریں پیچھے بندھی کشتیوں پر تھیں، وہی کشتیاں جو واپسی کا واحد راستہ تھی۔ طارق بن زیاد خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک حکم، نہ چیخ نہ غصہ، صرف ایک جملہ، کشتیاں جلا دو۔ کیا کہا؟ واپسی؟ یہ ممکن نہیں۔ کچھ چہرے زرد پڑ گئے، کچھ نے تلوار مضبوط پکڑ لی، اور پھر شعلے آسمان کو چھونے لگے، لکڑی جلنے لگی، یعنی واپسی جلنے لگی۔ اے اللہ کے سپاہیوں، میں نے تمہارے پیچھے سمندر چھوڑ دیا اور تمہارے سامنے دشمن۔ بتاؤ اب کہاں بھاگو گے؟ اللہ کی قسم، اب نہ کوئی کشتی ہے، نہ کوئی راستہ۔ دشمن کے پاس ہتھیار ہیں، لشکر ہے، دنیا ہے، اور تمہارے پاس یہ دل اور اس میں ایمان۔ اگر تم صبر کرو گے تو زمین تمہاری ہوگی، اگر پیٹھ دکھاؤ گے تو سمندر بھی تمہیں نہیں بچائے گا۔ اٹھو، یا تو فاتح بنو یا شہید۔ اسی رات وہ سپاہ نہیں رہی، وہ قسمت بن گئی۔
19 जुलाई 711 ईस्वी उनलस की जमीन आज खून मांग रही थी। सामने विजयगुप्त बादशाह रोडरक, सोने की जर्रा, सर पर ताज और एक गरूर जो आंखों से टपक रहा था। पीछे एक बहुत बड़ी फौज, लेकिन अंदर से टूट चुकी। तारिक ने पहला वार नहीं किया, वो देख रहा था। इसने दुश्मन के बीच दरारें देख ली, गद्दारी, ताकत की हवस और क़यादत का फुकदान। तारिक ने अपनी फौज को 4 हिस्सों में बांटा, एक तरफ से हमला, फिर पीछे से, और फिर वस्त पर कारी ज़र्ब। रोडरक का लश्कर टूटने लगा, इसके अपने सरदार मैदान छोड़ गए और फिर रोडरक जमीन पर गिरा। जब सूरज ढला तो मार्काए ग्वाडालिटे खत्म हो चुका था और उनलस फतह हो चुका था। फतह के बाद शहर गिरते गए, कर्तबा, गरनाता, तलेतला। तारिक बिन ज़ियाद यूरोप के दिल तक पहुंच चुका था। लेकिन तारीख की एक तल्ख हकीकत है, हर फतेह दुश्मन बाहर नहीं लाती, कुछ दुश्मन अंदर से निकलते हैं। सपे सलार मूसा बिन नसीर उनलस पहुंचे, कहीं तारीफ तो कहीं नाराजी। कामयाबी अब सवाल बन चुकी थी। 714 ईस्वी हुक्म आया, तारिक और मूसा दोनों दमिश्क हाजिर हों। वो शख्स जिसने बर-ए-आज़म फतह किया अब दरबार के कमरे में खामोश खड़ा था, न लश्कर न अख्तियार। तारिक बिन ज़ियाद दमिश्क में गुमनामी में वफात पा गए। ना ही कोई किला, ना कोई तख्त, लेकिन एक पहाड़ आज भी खड़ा है। कुछ लोग तारीख लिखते हैं और कुछ तारीख के नीचे दफन हो जाते हैं। तारिक बिन ज़ियाद वो था जिसे तारीख दफन नहीं कर सकी।